گن پہ کوئی فنگر پرنٹس نہیں. وہ کہتے ہیں اس نے فائر کی, کوئی بلیٹ ہولز نہیں گئی, کسی کو کوئی زخمی نہیں ہوا, صرف عافیہ کو ہی گولیاں لگی. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ اور کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ کہیں اور تھی, کہ وہ اس کی وہ کر رہی تھی, ہیلپ کر رہی تھی, معاونت کر رہی تھی کسی کی, تو جس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ تھی اس وقت تو اس کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا تھا خود امریکی ہاسپٹل میں, اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے. کوئی الزام نہیں ٹھہر سکتا. تو آخر عافیہ کیوں؟ یہ $1 ملین کویشچن, آخر عافیہ کیوں؟ مے بی یہ کہ غلط جگہ پہ غلط وہ تھی, ڈالروں کے نشے میں ہماری حکومت نے بھی اٹھا کے وہ کر دیا, اور یہ مے بی یہ غلطی تھی جس کو کور اپ کرنے کے چکر میں, اور یہ سارا گھناؤنا ایک وہ ہو گیا. لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس میں کچھ لوگوں کے کردار بہت واضح آئے. وہ اس انویسٹیگیٹو رپورٹ میں ہماری جو چیف آف اینٹی ٹیررزم ٹاسک فورس کے, ان کا اپنا بیان بھی ریکارڈ پہ ہے, ریکارڈنگ بھی موجود ہے اس میں جو انہوں نے کی, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ خود کہا ہے کہ ہاں ہم نے اس کو اٹھایا, بچوں کے ساتھ اٹھایا اور بچوں کو استعمال کیا, کیونکہ بچوں سے بہتر کوئی کیا چیز ہوگی. پھر ہم نے کہا کہ کیا, انہوں نے کہا اس کے لیپ ٹاپ میں جو وہ اسلام آباد لے کے جا رہی تھی اس میں تو ایسا خزانہ ہے کہ وہ تو پورے عالم میں ایک کوہرام مچ جاتا اور ہماری پوری تہذیب کے لیے ایک مسئلہ ہوتا. پھر میڈیا میں انہوں نے جھوٹے خبریں ڈالنی شروع کر دی کہ وہ تو نیوکلیئر فزسسٹ ہے. حافیہ نے کبھی نیوکلیئر سائنس کیا, فزکس بھی نہیں پڑھی, وہ تو آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی, PhD کیا ہے اس نے نیورو سائنسز یعنی ایجوکیشن میں. وہ تو ایک تعلیمی نظام بنانا چاہ رہی تھی. اس کمپیوٹر میں کیا تھا, وہ تعلیمی نظام تھا جس سے وہ ایک تعلیمی انقلاب, ایک ایوولوشن, ایجوکیشنل ریولوشن پاکستان میں نہیں پوری امت مسلمہ میں لانا چاہ رہی تھی. وہ تو یہ کہتی تھی کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ایجوکیشن سسٹم میں ہے.